لا الہ ٹھیک ہے. جو تجوید کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے اس کے اعتبار سے الف مدہ ہے کہ نہیں؟ جی. اس کے بعد یہ حمزہ آیا کہ نہیں؟ جی. الف پر زبر زیر کچھ بھی آیا کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. تو حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا. حروف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا اس پر مد ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے اس کو لا الہ کیا پڑھتے ہیں؟ ایک تو یہ غلطی کرتے ہیں لوگ، لا میں مد نہیں کرتے ہیں. دوسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ الہ کر لا الہ آپ کی جگہ لا الہ بولیے الا اللہ اس کو بڑا کرتے ہیں نہیں الا اللہ ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب محمد کی میم پر تشدید ہے تو آپ کو دیر لگانا ہے، جلدی سے آپ پڑھ دیتے ہیں. آپ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. محمد الرسول اللہ میں دیکھیں تو دیکھیے الرسول بولیے تو یہ الف لام لگتا ہے پڑھا نہیں جاتا الرسول ٹھیک ہے. تو آپ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں محمد الرسول اللہ ایسے پڑھتے ہیں ایسے لکھتے ہیں. بہت سارے لوگ محمد رسول اللہ. یہ ایک قاعدہ ہے ہم بعد میں بتائیں گے یرملون کا کہ تنوین نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آیا تو اس کو ملا کر جیسے من ربہم بولیے نون ساکن کا دبا آ گیا تو نون کو نہیں پڑھتے را میں ملا دیتے ہو جائے مر ربہم. اسی طرح محمدن کیا تھا یہ محمدن اگر صحیح سے لکھے تو کیا ہوگا ایسے ہوگا نا محمدن رسول اللہ تو نون کو کہاں ملا دیں گے محمد الرسول اللہ. یہ محمد یہ والا تھا لوگوں نے ار والا الف لام والا سمجھ لیا. بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. آپ نہ کریں گے انشاءاللہ آپ غلطی کریں گے. ایک مولانا یہ کیا شروع کر دیا ہے ایک دم بچے والی پڑھائی شروع کر دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لا الہ جو پڑھتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھنی ہے آج کا میڈیا والا جو کہتا ہے نا کہ تم تو کلمہ پڑھ کے سب کا انکار کر دو تو بھائی ہم مسلمان ہیں کیوں نہیں انکار کریں؟ ہم مسلمان ہیں تیرا نام کو پوجیں گے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ تم بھی نہیں مانو، تیری مرضی جو کرنا ہے کر، لیکن ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے یہ ہم کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس میں تمہیں چننے کی کیا بات ہے بھائی؟ میں جس کو اللہ مان رہا ہوں میں یہ مان رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اسی کو معبود کہتے ہیں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لہٰذا یہ میڈیا والا آپ کو گھمانے پھرانے کی آپ مسلمان بھی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے. ارے اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میں تمہارے رام کو کچھ نہیں کرا، تم مان ایک حلال رام مان، میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بس میرے کو یہ فرق پڑتا ہے کہ میں ایک اللہ کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار ہوں اور تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے اس بات پر کہ تم ہمارے رام کو خدا مانو بھگوان مانو. میں نے تمہارے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں، میں نے اپنے بارے میں کہا ہے اور میرے بارے میں تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے. دوسری بات کیا ہے اس میں الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ کے معنی ہے حیرت میں پڑھنا. کیا ہے؟ الہ کے معنی حیرت میں پڑھنا. یعنی آپ بتائیے سنیے اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کیا ہے تو یہ بیکار کا سوال کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایسی چیز لاؤ جس کے بارے میں آپ سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہے، اس کے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں. اب کوئی آدمی کچھ سمجھے گا. اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو اگر آپ جاننا چاہیں نہیں جان سکتے، بس آپ کو ماننا ہوگا. آپ کو کیا ہوگا؟ ماننا. اسی لیے ہم اللہ کی کوئی تصویر نہیں بناتے. یہاں تک کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا. ہم کہتے ہیں چہرہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کا ہے، کیسا ہے ہم نہیں جانتے. قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم، جب لوگ بیعت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے
تو اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ کے اوپر تھا، ہم مانتے ہیں، لیکن کہ اللہ کا ہاتھ ایک 5 انگلیوں والا ہے، کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ الہ کہتے ہیں جس میں کیا ہو ہے، اسی وجہ سے ایک لفظ کہہ دیتے ہیں اوپر والا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے تو اوپر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی اللہ کی عظمت کے لیے ہم اوپر کہتے ہیں، اللہ کے لیے آیا ہے عرش اوپر، یہ آیا بھی قرآن میں، اس میں اوپر والے کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہیں سے ایک مسئلہ آیا تھا ہماری آزادی کے ٹائم پہ، علامہ اقبال وغیرہ مسلمان وغیرہ چاہ رہے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان کا ترانہ ہے، ہندو بھائی چاہ رہے تھے وندے ماترم ہندوستان کا ترانہ ہے، وندے ماترم میں یہ ہندو تہذیب ہے، ہندو مذہب کی چیزیں ہیں، ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ سارے جہاں سے اچھا میں کوئی مسلمان والی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اردو زبان ہے، اردو زبان کو مسلمان سے چپکا دیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، دونوں کو نہیں مانا۔ آخر ٹیگور جی کے ترانے کو مان لیا گیا، تو وجہ یہ ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور صاحب کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ایک طاقت کو مانتے تھے، لیکن وہ طاقت کون سی ہے اس کو انہوں نے کلیئر ہی نہیں کیا۔ بھارت بھاگیہ ودھاتا، بھارت کی قسمت بنانے والا کون؟ مسلمان نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا، چلو ہم اللہ مان لیں، تو بھگوان مان لیں، سب اپنے اپنے، جیسے ہمارے ہندو بھائی ہو، اگر ان کی طبیعت خراب ہو کہنا ہو کہ ٹھیک کر دے، ہم تھوڑی کہنا اللہ آپ کو ٹھیک کر دے، اس کو ہو سکتا ہے بات بول لے، ہم کہہ دیں کہ اوپر والا ٹھیک کرے گا، اس لیے کہ اوپر والے کو وہ بھی مانتا ہے، ہم بھی۔ الہ کے معنی حیرت میں پڑھنا، جس میں معنی ہی میں حیرت ہے، آپ اس کو کلیئر کرنا چاہیں گے تو کہاں سے کر پائیے گا؟ سمجھ میری بات؟ زیادہ سیدھی سی بات یہ ہے، اللہ ایک طاقت ہے، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، کتنی باریکی سے چلا رہا ہے، اپنے دماغ کی نسوں کی ریسرچ کر لیجیے تو پتہ چل جائے گا کتنی باریکی سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں کتنی چیزیں باریکی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ بات سمجھ میں؟ ہمارا موبائل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اچانک نیٹ ورک ہی گیا، پتہ چلا کہ کسی کا فون نہ آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، کہا ہے بھائی ایک آدمی کے ہاتھ میں کنٹرول کر ہوگا، ایک ایپ بڑا اچھا چل رہا تھا، اچانک وہاں سے بند کر دیا، ہمارے موبائل سے ایپ بند ہو گیا، اس کا کنٹرول گھر گھر کے موبائل پہ چل رہا ہے، اللہ کا کنٹرول پوری کائنات پہ نہیں چلے گا۔ تو وہ اللہ ہے جس کے معنی حیرت میں پڑھنا، لہٰذا اللہ کی حقیقت کو اگر کوئی جاننا چاہے تو اپنا سر پھوڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم اللہ کی حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، ہم اللہ کی قدرت پر غور کریں گے۔ ایک روایت میں ہے تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لا الہ آپ نے کہہ دیا، کسی کی عبادت نہیں ہے الا اللہ، سوائے کس کے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تم جتنے کو مانتے ہو کوئی کچھ نہیں ہے اللہ کے علاوہ، یہ ہمارا سب سے پہلا جملہ ہے۔ جب ہم یہ کہہ لیتے ہیں تو ہم کفر اور شرک سے پاک ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا نام کلمہ مانے بات، کلمہ مانے بات، طیبہ مانے پاک، یہ ایسی بات ہے جو ہم کو کفر اور شرک سے کیا کر دیتی ہے؟ پاک کر دیتی ہے، اسے تو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ یہ پہلا جز ہمیشہ قائم رہا، ہر نبی نے اس چیز کی دعوت دی، اس چیز کی دعوت ہر نبی نے دی ہے، لیکن یہ پارٹ بدلتا رہا ہے، جو نبی آئے جس نبی کی خاصیت تھی، سب نے اپنے اپنے نام کے آگے رسول اللہ کا لفظ لگا کر کے، نبی اللہ کا لفظ لگا کر کے کلمہ پڑھوایا۔ میں یہاں پر ایک مسئلہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن بتا دیتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں بار بار کلمہ پڑھتا ہوں، خواب میں دیکھتا ہوں کہ کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کا بجائے میرے منہ میں آ جاتا اشرف علی رسول اللہ۔ اب جب کہہ دے اشرف علی رسول اللہ، کیا یہ جملہ صحیح ہو سکتا ہے کبھی؟ جی کبھی نہیں جملہ ہو سکتا ہے صحیح۔ اب جب اس آدمی نے کہا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اشرف سے تم کو محبت ہے اس لیے یہ جملے زبان پر آ گئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بات ہو گئی۔ اب
اب تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ تم توبہ کرو، تم کافر ہو گیا، تم غلط کہہ دیے، کیوں نہیں کہا؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ کم پڑھے لکھے آدمی سے پوچھے جھوٹ بولنا جائز کہ ناجائز، بولیے تو آپ لوگ جی آپ لوگ بھی کم پڑھے لکھے ہیں. جھوٹ بولنا کچھ حالات میں ناجائز ہے، کچھ حالات میں جھوٹ بولنا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. جیسے بیوی کو کہے پورے علاقے میں تھوڑے سے زیادہ خوبصورت ہمیں کوئی نظر ہی نہیں ہے، ایک دم سفید جھوٹ، لیکن ثواب والا جھوٹ ہے، اس میں ثواب ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بیوی کے لیے کپڑا لا کے دے، 500 کا 5000 لکھ کے دے دے، جائز ہے. اس لیے عورت کو کپڑا نہیں پیسہ پسند آتا ہے. اسی طرح جھوٹ بولنا کہیں کہیں پر واجب ہے. واجب کیسے؟ ایک آدمی بندوق لے کر کے آ رہا ہے ایک آدمی کو مارنے کے لیے، وہ آدمی آیا اور چھپ گیا کہیں پر، اور آپ جانتے ہیں کہ بیڈ کے نیچے چھپا ہے. وہ آدمی آیا، ہاں آدمی کو دیکھو سیدھا تو نہیں، ہم کو نہیں گیا، اس آدمی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ واجب. آپ کم پڑھا لکھا آدمی سیدھے کیا کہے گا؟ جھوٹ بولنا ناجائز. ڈاکٹر کیا کرے گا؟ جیسے آپ کو درد گھٹنے کا، پھٹ سے درد کا دوا، اب ظاہر سی بات ہے اس دوا کا ایک وقت تک اثر ہوگا، فوراً کھا کے اثر ہو جائے گا، اور آپ کو چاہیے فوراً اثر. تو سنیے، درد ہو رہا ہے یہاں پر، اگر اس بازو میں آپ کے درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر جو دوا دے گا، دوا کھانے کے بعد وہ پیٹ میں معدے میں جائے گا، پھر وہاں سے پروسیس کے ذریعے دوا جتنی جانی ہوگی وہ جائے گی وہاں تک، پھر جو ہے اس کا اثر، دوا کا اثر ہوگا اور درد کم ہوگا. آپ کو فوراً چاہیے، فوراً چاہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انجیکشن کرنا ہوگا. انجیکشن تو کتنی گاؤں کی عورتوں نے اپنی کڈنی برباد کر لیا یہ انجیکشن ٹھکوا کے اور درد کی دوا کھا کر. پتہ نہیں ان کو، ان پڑھ لوگوں کو، کہ درد کی دوا سے درد دور ہوتی ہے یہ پتہ ہے، لیکن اس کا اثر کتنا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں ہے. ان آدمیوں کو جو کہہ رہا ہے کہ اشرف علیہ رسول اللہ کو کیوں نہیں کہا کہ تم کافر ہوگا، یہ بتائیے کیا خواب میں کوئی آدمی یہ بولے تو کافر ہو جائے گا وہ؟ جی اچھا، اس کو خود احساس تھا کہ غلط ہوا، تبھی تو پریشان ہو کر کے آیا پوچھنے کے لیے. لہٰذا سنیے، کہنے کو تو اس کو احتیاطاً کلمہ پڑھوا دینا چاہیے. آپ کو بھی لگ رہا ہوگا احتیاطاً کلمہ پڑھوا دیتے تو کیا ہوتا، سمجھ میں آ رہا ہوگا نا. اگر احتیاطاً کہہ دیا جاتا ہے کہ ارے بھائی پھر سے کلمہ پڑھ لو، ٹھیک سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا ہو جاتا؟ بہت کچھ ہوتا. کیا ہوتا وہ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں. مجھے سانپ نے کاٹا، سانپ کا چھوٹا سا بچہ تھا. احتیاطاً ہم لوگ گئے ہاسپٹل، رات بھر رکھا اور صبح چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں، چلے آئے. اور گھر کے لوگوں کو معلوم ہوا دھیرے دھیرے. میں نے کسی کو نہیں، صرف امی کو بتایا کہ کہیں مر جائیں گے تو احساس لگا رہ جائے گا، ماں سے بات نہیں کی. ماں کو بتا دیا، ماں نے، ماں کا اپنا درد تھا سب کو بتا دی. دوسرے یا تیسرے دن میرے ایک چھوٹے چچا کا فون آیا، کہنے لگے سب ٹھیک ہے. ہم ٹھیک ہے. تو حلق نہ سکتا ہے، جب بولے اس کے بعد سے حلق سکھنے لگا. غور کی ادھر حلق سکھ رہا ہے. تو اب ہم پھر ایک صاحب کو بولے، استاد کو کہ دیکھیں نا، چلے ڈاکٹر کیا تھوڑا سا تکلیف محسوس ہو رہی ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے. بولے مفتی صاحب کچھ نہیں ہے. بولے پھر بھی چلیے ڈاکٹر صاحب. بیچارے میری عزت رکھ کے چلے گئے. انہوں نے کنڑ میں ڈاکٹر صاحب کو سمجھا دیا کہ 3 دن پہلے ہوا تھا، سب کچھ اوکے، کچھ نہیں ہے، لیکن ان کو گھبراہٹ ہو. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بھی تو نہیں ہے. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب کمزوری محسوس ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا سنیے اچھے سے، آج میں آپ کو کمزوری کی دوا بھی نہیں دوں گا، ورنہ آپ سمجھیں گے کچھ تو ہے جس کی دوا دے رہا ہے، اس کی بھی دوا نہیں دوں گا، جائیے ایک دم ٹھیک ہے. اس کے بعد سے لگا کہ ٹھیک. اگر مولانا اشرف علی تھانوی کہہ دیتے کہ احتیاطاً کلمہ پڑھ لو، تو اس کے دل میں یہ نہیں آتا شاید میرا ایمان ختم ہو گیا ہے. اور جیسے ایمان ختم ہوا نکاح باقی رہتا اس کا، کسی کا مسئلہ آتا. یہ سارے مسئلے آتے، اس لیے مولانا اشرف تھانوی یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ بات سب کو پلے نہیں پڑی. بہرحال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور پیغمبر مانتے ہیں. قیامت تک کے لیے ان کو